You see there emerging in front of you a march being conducted by health workers, as I understand, and in defiance of the system in which they exist and work. The tradition of marching and lobbying for rights is a tradition which has been in Kashmir since, according to some sources, it started with the silk workers' strike in 1877, and others have also referred back to even the 1860s. And this tradition of fighting for rights and resisting an autocratic system, or a system which has no genuine public representation, is something which was far ahead of how the rest of what was British India at that time. ظلم و ستم نائل انتظامیہ طلبہ نہیں مانتے ظلم کے حساب سے، شہری نہیں مانتے ظلم کے حساب سے، ڈاکٹر نہیں مانتے ظلم کے حساب سے، مزدور نہیں مانتے ظلم کے حساب سے، ڈاکٹر شاہ محمد جاوید کو ڈاکٹر شاہ محمد جاوید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جاتی ریلی جو ٹرانسپورٹنگ سے نکالی گئی، ان کا باقاعدہ سلام کے تعلقات کے ہونا میں سردار زیادہ میں تعلیم کرتا ہوں کیونکہ سلام کے تعلقات کو اس کریں۔ جو بھی کوئی رکشا نہ کھڑا ہوا اب میں خیال کرتا ہوں انوار بھید صاحب کو جنرل سیکرٹری تاجر کے بینک سے خیال کرتا ہوں کہ سر میں جو ووٹ ترمیم ہے میں انہیں بات کرنا ہے
ایجنسی اور انتظامیہ کی ریلی کے خلاف نکالا گیا ہے، کیونکہ آج آزاد کشمیر کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پر دہشت گردی کا ماحول ہے، یہاں پر چوروں کا راج ہے، ڈاکوؤں کا راج ہے، اور نیتے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، بچوں کو اسکول سے اٹھایا جا رہا ہے. یہی جوان بچہ جو 12 سال کا تھا اس کو بھی آج 40 دن سے ظاہر ہو چکے ہیں. آج تک نہ ہی انتظامیہ نے اس طرح توجہ دی، نہ ہی گورنمنٹ نے اس طرح توجہ دی. ہم اس کی سازش سے حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کی ریلی پر ماتم کرتے ہوئے شیخ چوک سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر آنے والے چند دنوں میں ڈاکٹر شاہ محمود جاوید اور ان کے چھوٹے بچے کو فوری طور پر بازیاب کرا کر کوٹھی میں نہ لایا گیا تو پھر کوٹھی کا جو امن ہے اس کو تباہ برباد کرنے میں جو بھی قوتیں شامل ہوگی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کی ذمہ داری حکومت کی نیلی پر ہوگی اور حکومت کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو عوامی ووٹ دے کر اسمبلی میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کے منہ پر پہنچتا ہے کہ آج آزاد کشمیر کے ملازمین جو عوام کے مسیحا تھے، جو ڈاکٹر انسانیت کی خدمت کر رہے تھے، آج شیخ چوک میں ماتم کر رہے ہیں. لاشوں کے اوپر اور لاشوں کے اوپر سیاست کرنے والے ان سیاستدانوں پر لعنت ہے جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر عوام کا مسیحائی کا توقع کرتے ہیں، لیکن عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں. لاکھوں روپے کی کرپشن، کروڑوں روپے کی کرپشن، اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ایسے حکمرانوں کو ایسے حکمرانوں سے اسمبلیوں سے ٹکٹ دے دینے چاہیے جو عوام سے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں جا کر عوام کی مسیحائی کا حق ادا نہیں کر سکتے. آج ہم اس دیش کی سازش سے ڈاکٹر نعمان شاہ صاحب اور ڈاکٹر نصراللہ صاحب اور ڈاکٹر نعیم صاحب آپ کو ہم برخوستان مدد کے لیے دلاتے ہیں کہ آپ جو بھی کام دیں گے اس میں بچے سے لے کر بوڑھے تک اور نوجوان سے لے کر طلبا تک آپ کی طرح اس میں شامل ہیں. اور جب تک ڈاکٹر شاہ محمود جاوید کو بازیاب نہیں کیا جاتا اور ان خفیہ طاقتوں کو، ان خفیہ قوتوں کو جو چھپے ہوئے ہیں، جو سامراج کے اداکار ہیں، جو 50 کروڑ روپے کا تاوان وصول کرنے کی سازش کر رہے ہیں، ان کو ہم بے نقاب کرنے کے لیے آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے. فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں ہم نے حکومت گرانے کی قسم کھائی ہے. بہت بہت شکریہ. نائل انتظامیہ، نائل انتظامیہ، نائل حکومت، نائل حکومت. بربادی گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی ہے. آج شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا. اب میں گزارش کرتا ہوں چیئرمین جاوید صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. چیئرمین جاوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر حضرات، تاجر حضرات، میرے ملازمین ساتھیوں، السلام علیکم. ظالموں کی نگاہوں میں نگاہ ملا کر جیو، ظالموں کی نگاہوں میں نگاہ ملا کر جیو، جتنے برد جیو سر اٹھا کر جیو. میرے دوستوں، پہلے تو میں ڈاکٹر حضرات کو صبر و تحمل پر مبارکباد دیتا ہوں کہ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے تو ان ڈاکٹر حضرات نے اتنا صبر کا مظاہرہ کیا ہے. میں ان کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں. ان کی دکھ اور تکلیف میں تمام ملازمین حاضر ہیں. یہ صاحب جب بھی آپ حکم کریں گے تمام ملازمین، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، تمام ملازمین کا مسئلہ ہے، تمام شہریوں کا مسئلہ. آج ڈاکٹر جاوید کو اٹھا کر چلے گئے، کل کسی اور کو بھی اٹھا کر چلے جائیں. ہمیں افسوس ہی بات ہے. میں خفیہ اداروں کو جناب اپیل کرتا ہوں، حکومت آزاد کشمیر، حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں
کہ ہمارے صبر کا امتحان مت لیں. ابھی ہم صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں، ملازمین ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کو خراب نہ کیا جائے. اگر ہمارے پاس میں اگر آپ نے کوئی کوشش نہ کی، ڈاکٹر جاوید اس کو بیٹے کو باجاب نہ کرایا گیا تو خدا کی قسم کولڈی شہر میں ایسا انقلاب لائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تمام ادارے تمام ادارے جام کر کے رکھ دیں گے ہم لوگ. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں جذبات میں نہیں، میں ہوش سے کام کر دے رہا ہوں. جو ادارے ہیں جو ہمارے خفیہ ادارے، ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں، خدا کے لیے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو. آج تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں. شاید کل آپ ہمارے پاس ہے، ہم نہیں سنیں، ہم نہیں سنیں گے. دوسرا مسئلہ ہمارے ملازمین بلدیات کا ہے. ہماری پنشنیں حکومت نہیں دے رہی ہے. ہم بہت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. میں جناب ڈاکٹر صاحب سے، تمام تنظیموں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. جائز ہمارے مطالبات ہیں، اس میں ہمارا ساتھ دیں. ہمیں نارمل امداد میں شامل کیا جائے، ہماری پنشن برباد ادا کی جائے اور اے جی کے حوالے کی جائے. اگر نہ کی گئی، یہ دونوں مطالبات ہیں، ڈاکٹر شاہ محمود اور ہمارے جو بلدیہ کے ملازمین کے پورے آزاد کشمیر میں چھٹا گئے. اگر خدا کی قسم یہاں لاشوں کا ڈھیر کر دوں گا، اتنے ڈھیر کروں گا، اتنی خون بڑھے گا کہ نالی اور بازار خون میں رنگ جائے گا. ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم کتے ماریں گے، کتوں کی لاشیں کریں گے. ہم انسان ہیں کہ بہت زیادہ کہ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، ظالم نہیں ہیں. ہم ملازمین ہیں، اور ملازمین کا احساس حکومت کو چاہیے. پھر اور ایک ہفتے کے اندر اندر ڈاکٹر شاہ محمود کو ہمارے پاس ہونا چاہیے. اسے جب انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، میرے حبیب کے صدقے، غوث اعظم کے صدقے انشاءاللہ ڈاکٹر جاوید اقبال ہم میں ہوگا. مجھے امید ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. شاہ صاحب، آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آپ نے مریضوں کی دیکھ بھال کی ہے، آپ نے بیماروں کی بھی دیکھ بھال کی ہے. اتنے دکھ اور تکلیف کے ہونے کے باوجود خدا کی قسم آپ اس کے، میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یار مجھے تنگ کر رہی ہے. یہ تھے جی چیئرمین جاوید صاحب، جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک طرف بھی ظلم ہے، وہاں بلدیہ کے ملازمین کے ساتھ بھی ظلم ہے. جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد اس سویر ہو کے رہتی ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں ٹیچر آرگنائزیشن کے ضلعی صدر عابد قاسم صاحب سے کہ وہ بالکل مختصر وقت میں باقی مقررین کا خیال کرتے ہوئے آپ نے خیالات کا آزاد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام ملازمین تنظیموں کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے انتہائی ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر صاحبان کی کال پر اکٹھے ہوئے اور ہم اس جلسے کی وساطت سے، آج کے اس احتجاج کی وساطت سے حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں کہ 1.5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک جو ڈاکٹر صاحب یہاں سے اغوا ہوئے، ان کا بچہ اغوا ہوا، اس کو بازیاب نہ کرا سکے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے احتجاج کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھرپور خیال رکھا اور مجبور ہو کر آج باہر نکلے ہیں. اس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کو لانچ کریں گے. ٹیچر آرگنائزیشن ضلع کوٹلی کی طرف سے ہم مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہیں. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اب میں گزارش کروں گا طالب علم رہنما سفیر گل چودھری صاحب سے کہ وہ مختصر وقت میں اپنا خیالات
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجب رسم ہے چارہ کروں کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ کروں کی محفل میں، لگا کر نمک زخم پہ مساج کرتے ہیں. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. انتہائی قابل احترام ڈاکٹر صاحبان اور کوٹلی کی عظیم دھرتی پہ بسنے والوں عظیم لوگوں، انتہائی مختصر وقت میں اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں تو سنیے. کوٹلی کے اتنے بڑے شہر کے اندر ایک ماں کو ایک بیٹے سے جدا کیے ہوئے 2 ماہ گزر جاتے ہیں، لیکن انتظامیہ خاموش تماشا دیکھ رہی ہے. کوٹلی شہر کے اندر ایک بیٹی کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا جاتا ہے، لیکن انتظامیہ خاموش تماشا دیکھ رہی ہے. کوٹلی شہر کے اندر انتہائی قابل احترام پی ایچ ڈی MBBS ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹیوں کو چھوڑ کر احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، لیکن نااہل انتظامیہ اب بھی تماشا دیکھ رہی ہے. کوٹلی شہر کے اندر آزاد کشمیر کے اتنے بڑے ضلع میں سے اتنے بڑے ڈاکٹر سچن کو اس کے بیٹے سمیت اغوا کر دیا جاتا ہے، اور آج 2 ماہ گزر جاتے ہیں لیکن کوئی بھی سراغ لگانے میں انتظامیہ ناکام ہو جاتی ہے. لیکن انتظامیہ پھر بھی خاموش بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے. دس پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. انتہائی قابل احترام ڈاکٹر صاحبان، اگر انتظامیہ اسی طرح خاموش رہی، میڈیا والے اسی طرح خاموش رہے، عوام دائیں بائیں سے اسی طرح تماشا دیکھتی رہی، تو پھر یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر کبھی چیف جسٹس پہ قاتلانہ حملہ اور کبھی کوٹلی شہر کے اندر دن دیہڑے ایک تاجر کو سرے عام قتل، اور کبھی کوٹلی شہر کے اندر سٹی ہوٹل میں ہوا کی بیٹی کے ساتھ زبردستی زیادتی، اور کبھی کوٹلی شہر کے اندر طلباء کے اوپر لاٹھی چارج، اور کبھی کوٹلی شہر کے اندر عام شہریوں پہ فائرنگ کی جائے گی. کوٹلی کی عظیم دھرتی پہ بسنے والوں عظیم لوگوں، اس سے پہلے کہ کوٹلی شہر کو بھوک کھا جائے، اس سے پہلے کہ لہجے بے آواز ہو جائے، اس سے پہلے کہ ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے، اس سے پہلے کہ کوٹلی کی مائیں بہنیں سڑکوں پر نکل آ جائیں، میں قانون بنانے والے اداروں سے، حکومت آزاد کشمیر سے اور حکومت پاکستان سے، بالخصوص ضلع کوٹلی کی انتظامیہ سے پرزور التجا کرتا ہوں کہ جلد از جلد فاض جاوید اور اس کے بیٹے کو، فاض جاوید اور اس کے والد ڈاکٹر شاہ محمد جاوید کو بازیاب کرایا جائے، ورنہ یہ احتجاج کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے. میں ان کے نام پہ ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ گریو یارڈ are full of those people who thought that world cannot to be run without them. میں اپنی بات کو اس اشعار کے ساتھ سمیٹتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ستم ظریفی وقت نے کلیوں کی نزاکت کو، ستم ظریفی وقت نے کلیوں کی نزاکت کو، دلوں کی محبت کو، مظلوموں کی آوازوں کو، اس طرح سے مسئلہ ہے، اس طرح سے کچلا ہے، اس طرح سے مسئلہ ہے، اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی اذیت لگتی ہے اور سانپ کی بھی قیمت ہوتی ہے. صدائے موت کی آواز آتی ہے، شہر بھر کی گلیوں سے خون کی بو آتی ہے، پھولوں اور کلیوں سے. اب میں گزارش کرتا ہوں جی ڈاکٹر کمیونٹی سے ڈاکٹر نصر اللہ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. ڈاکٹر نصر اللہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید انوار الحق صاحب صدر PMA کوٹلی، محترم چودھری ایوب صاحب صدر متحدہ امپلائیز ایسوسی ایشن کوٹلی، محترم انیف ملک صاحب، مظہر کاظمی صاحب، تنویر چودھری صاحب،
اس شہر سے تعلق رکھنے والے ملازمین کی تمام تنظیموں کے عہدیداران اور ضلع کوٹلی کے شہریوں، کوٹلی شہر کے لوگوں، آج ہمارے احتجاج کا 47واں دن ہے۔ آج سے 47 دن قبل ہمارے ایک ساتھی کو اس شہر سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ ہم نے ڈاکٹر ہونے کے ناطے، انسانیت کے مسیحا ہونے کے ناطے آہستہ آہستہ اپنی صدائے احتجاج بلند کرنا شروع کی۔ ڈی ایچ کیو اسپتال کے گیٹ پر آئے، حکمرانوں اور انتظامیہ کے کانوں پہ جو نہیں رینگی، کچہریوں کے اندر گئے کہ شاید انتظامیہ کو جگا سکے، لیکن ان کے کان پہ جو نہیں رینگی۔ گزشتہ جمعرات کو شہید چوک میں آئے کہ شاید انتظامیہ ہمارے ساتھی اور اس کے بچے کو بازیاب کرا سکے، لیکن وہ سوئے رہے۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ لوگوں، کوٹلی کے شہریوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گزشتہ کل اس ضلع کے ڈی سی اور ایس پی نے ہمارے پاس آ کر اپنی بے بسی کا رونا رویا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ادارے یکجہتی کرتے ہیں، لیکن ہم بے بس ہیں۔ میں ان کی بات کو سمجھتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ جناب ڈی سی صاحب، جناب ایس پی صاحب، آپ بھی ہماری طرح ملازم ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہیں، ہمارے احتجاج میں شریک ہوں۔ اگلی جمعرات کو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ شہید چوک کوٹلی میں آ کر جہاں لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کریں۔ لوگوں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمیں احتجاج میں مجبور کیا گیا۔ جب کسی ضلع کا ڈی سی اور ایس پی اپنی بے بسی کا اظہار کرے گا، اور لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں آج جنگل کا قانون ہے۔ یہ حکمران جن کو آپ نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور میں اپنے اس دعوے کی تائید میں محترم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کل جو اسمبلی میں تقریر کی ہے وہ کوٹ کرتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کل اسمبلی میں کہا کہ اس ملک کا صدر آصف علی زرداری پنڈ اسپتال میں اس لیے نہیں گیا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ وہ ڈیڑھ ماہ تک اپنے انتہائی سیریس والد کو 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ میں کہتا ہوں لوگوں، ہم کس سے مطالبہ کریں؟ ہم اس ڈی سی اور ایس پی کو کیا کہیں جب اس ملک کا وزیر اعظم، لوگوں کے ووٹوں سے بنے ہوا وزیر اعظم، اپنے صدر کے بارے میں اس ملک کے سب سے بڑے ایوان میں یہ اعلان کرتا ہے؟ ہم مطالبہ کس سے کریں؟ لوگوں، آج اپنے دل کی بات
حکمران وہ نہیں ہے جن کو آپ نے اسمبلیوں میں بھیجا ہوا ہے، وہ بھی ہماری طرح بے بس ہے، وہ بھی ہماری طرح لاچار ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں اس ملک کے اصل حکمرانوں سے۔ اس ملک کے اصل حکمرانوں، ہم کشمیری ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم کشمیری ہیں۔ ہم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ ابھی کرنا ہے، تالیاں مت بجائے۔ ہم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ ابھی کرنا ہے۔ آپ انوار شاہ کے نظریات سے واقف ہیں، آپ ڈاکٹر نصر اللہ کے نظریات سے واقف ہیں۔ ہم اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اداروں میں بیٹھنے والے لوگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کوٹلی شہر کا ایک سرجن، جب اس کا معصوم بیٹا یہاں سے اٹھا کر افغانستان اور جنوبی وزیرستان میں پہنچایا جائے گا، جب یہاں کے ادارے بے بس ہوں گے، جب یہاں کا ڈپٹی کمشنر اور ایس پی بے بس ہوگا، جب ہمارا وزیر اعظم اور صدر بے بس ہوگا، تو کر کرا تاکہ کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تم آزاد رہنا پسند کرو گے یا ان لوگوں کی غلامی میں جاؤ گے، تو کشمیریوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا فیصلہ کرو گے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ نے تحریک آزادی کشمیر کے خلاف بہت بڑی سازش کی ہے۔ شاہ محمود جاوید کا اغوا، فہد جاوید کا اغوا، اس نے ان اداروں کے خلاف کشمیریوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا شروع کر دی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوٹلی کے لوگوں، آج دسمبر کی سردی ہے، آپ نے جیو ٹی وی پر ایک دو دن پہلے اس مظلوم ماں کی چیخیں سنی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں کہ دسمبر کی اس سردی میں کوٹلی کے لوگوں، آپ کے بچہ رات 7-8 بجے کے بعد گھر واپس نہ آئے تو آپ کی نیند آرام ہو جاتی ہے۔ آج فہد جاوید کس حال میں ہوگا؟ اس کو کھانا مل رہا ہوگا یا نہیں؟ اس پہ کیا ظلم ہو رہا ہوگا؟ اس فہد جاوید کو اپنا بیٹا سمجھ لیجئے، اور میں حکمرانوں کو، میں اس ملک کے اداروں کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس معصوم فہد جاوید کا کیا قصور ہے؟ اس کا صرف ایک قصور ہے کہ وہ ڈاکٹر شاہ محمود جاوید کے گھر پیدا ہوا ہے، لیکن میں اس کا یہ قصور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ لوگوں، آپ بتاؤ کہ آپ میں سے کون اپنی مرضی کے ساتھ کسی کے گھر پیدا ہوا ہے؟ اگر شاہ محمود جاوید کے اختیار میں ہوتا، اگر فہد جاوید کے اختیار میں ہوتا، تو شاید وہ زرداری کے گھر پیدا ہونا پسند کرتا، شاید وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے گھر پیدا ہونا پسند کرتا، اس لیے اس کا یہ قصور نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں سفید ماتم ہے، لوگ پریشان ہیں، مائیں چیخ رہی ہے، اسٹوڈنٹ بے قرار ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس بے قراری کو اشتہار میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ میں نے آج سے چند دن قبل احاطہ کچہری میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ کوٹلی کے لوگ اتنے بغیرت ہیں کہ اگر آج 47 دن گزرنے کے بعد اگر شاہ محمود جاوید اور ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا تو حکمرانوں، آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رہ سکو گے۔ میں آج اس شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، آج تمام لوگ میرے ساتھ ہیں اور لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی غفلت کے نتیجے میں ڈاکٹر شاہ محمود اور ان کے بیٹے کا نقصان ہو گیا تو یقین جانیے کہ کوٹلی میں وہ کچھ ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کریں گے۔ میں
آخری بات میں ان ظالموں کو میسج دینا چاہتا ہوں جن کے ذریعے ڈاکٹر شاہ محمود کے گھر 85 کروڑ اور کبھی 50 کروڑ کا مطالبہ کیا جاتا ہے. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آخری بات ان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر شاہ محمود جاوید کی کوٹری میں سونے اور چاندی کی کوئی کانیں نہیں ہے. وہ ایک غریب باپ کا بیٹا تھا جس نے اپنی محنت سے چند پیسے کمائے ہوں گے. اگر کوٹری میں اس کی کوئی سونے اور چاندی کی کانیں ہیں تو آؤ ہمیں بتاؤ، ہم آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو میری طرح ایک سرحدی علاقے کا رہنے والا ہے، گوئی کا رہنے والا ہے، جہاں آج بھی زمین کی قیمت 5 سے 10 ہزار روپیہ کنال ہے. آپ کس سے مطالبے کر رہے ہو؟ لیکن دوسرا مطالبہ حکمرانوں سے کرتا ہوں، ایکشن کریں. ڈاکٹر شاہ محمود کے بس میں یہ بات ہے کہ آپ شاہ محمود اور ان کے بیٹے کی جان بچا سکتے ہیں. آپ ایکشن کریں، آپ کارروائی کریں. آپ نے نہیں اٹھایا تو جن نے اٹھایا ہے ان کو کریک ڈاؤن کر کے ہمیں ہمارا بھائی اور بیٹا واپس کرو. اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، تو اس ملک کا ڈاکٹر، اس ملک کے طلبہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آئے روز کبھی ایک پروجیکٹ کے پیچھے کبھی دوسرے پروجیکٹ کی وجہ سے آپ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور کروڑوں روپے کے الزامات آپ پہ لگتے ہیں. اگر ان کا کوئی دوسرا طریقہ کرنا ہے پھر بھی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات اگر آپ ان کے سامنے بے باس ہیں تو آپ پورے کریں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. نہ ضلع کوٹری کے ڈاکٹر، نہ ضلع کوٹری کے لوگ یہ اربوں روپے کہاں دے سکتے ہیں. یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے، سب کام آپ نے کرنے ہیں. اور ایک کام ہم نے کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ شاہ محمود اور اس کے بیٹے کی باریابی تک ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. آج ملازمین ہے، اگلی جمعرات کو سارے شہر میں ہم کار دیں گے. جو ڈسیزن ہوگا لوگوں اس پہ ہمارا ساتھ دو، اس پہ ہمارا ساتھ دو اور حکمرانوں کو یہ بتا دو کہ اس شہر میں، اس ملک میں لوگوں کے حقوق پر کسی قسم کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس لیے آخری اعلان کہ شاہ محمود اور اس کے بیٹے کی باریابی تک احتجاج جاری رہے گا. اگر ضلع کوٹری کی انتظامیہ کے پاس ہے ہمارے ساتھ رہے، احتجاج میں شامل ہو. اور اگر ضلع کوٹری کے ڈاکٹر اجتماعی استعفے دیں تو پورے ضلع کے ملازمین اجتماعی استعفے دیں اور اس میں ڈی سی اور ایس پی کا استعفیٰ بھی شامل ہونا چاہیے. کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ان گنت محفلیں ابھی بھی بے رونق نہیں. میں گزارش کرتا ہوں سید فرسٹ نیشنل حسین شاہ صاحب، صدر پی ایس ایف ضلع کوٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بند کمروں کی سیاست میرا منشور نہیں، بند کمروں کی سیاست میرا منشور نہیں. جو بات کہوں گا سر عام کہوں گا. تم مجھے رات کی سیاہی میں قتل کرو گے، میں صبح کے اخبار کی سرخی بنوں گا. میں سب سے پہلے زندہ دلانی کوٹلی اور بالخصوص سے ڈاکٹر صاحبان جو یہاں پر کھڑے ہیں ان کو یہ پرامن احتجاج کرنے پر دل کے تھا گرہیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، افسوس ہوتا ہے، دل خون کے انصور ہوتا ہے، اپنی زندگی بیکار لگتی ہے جب ایک آزاد ملک میں جس کو آزاد ہوئے قریباً 63 برس ہو چکے ہیں، اس شہر سے، اس آزاد شہر سے، اس آزاد ملک سے ایک جو قابل سرجن ڈاکٹر شاہ محمود جو دن اور رات لگا کر ایک مہینے میں سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بچاتا ہے، ایک دن میں کہیں وہ جو آپریشن کرتا ہے اس شخص کو دن دہاڑے اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن اس افسوس کے ساتھ ایک بڑا افسوس یہ بھی ہے کہ ایک ایسے شخص، ایک ایسے نابالغ بچہ جو اس کا بچہ جو فہد جاوید کو بھی ساتھ اٹھا لیا جاتا ہے. دوستوں، میں اس ڈے کی وسادت سے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس چیز کا دکھ تک جہاں تک زندہ دلانے کوٹلی کو ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ دکھ تک گھر میں بیٹھی ہوئی ہماری
माओ और बहनों पे खुदा की कसम मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। मैं जब अपने घर जाता हूँ तो मेरी माँ मेरे घर वाले मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर शाह मोहम्मद का क्या हुआ, उसके बच्चे का कोई पता लगा, पता नहीं उसका क्या हो रहा होगा, पता नहीं जालिम उनको मार रहे होंगे, क्या कर रहा होगा। तो दिल में बहुत तकलीफ और एक तड़प उठती है। दिल करता है कि कोई ऐसा काम जो हमारे जिम्मे हम कर गुजरे और डॉक्टर शाह मोहम्मद सामने हो जाए। हमारे घरों में अगर ये पोजीशन है तो उस फात के वो जो माँ की पोजीशन होगी, उसके रिश्तेदारों की क्या पोजीशन होगी। मैं इस स्टेज की वसादत से PSF जिला कोटली का सदर होने की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदर के साथ साथ मैं एक जिंदा दिलान कोटली हूँ। मैं इस मदीनातुल मसाजिद कोटली का रहने वाला हूँ और मैं कहता हूँ कि जहाँ पर भी इन डॉक्टर्स आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला सियासत को छोड़कर, जमात को छोड़कर एक जिंदा दिल कोटली होने की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँगा। दिल ये चाहता है, मैं समझता हूँ कि फौत जावेद डॉक्टर शाह महमूद का बेटा नहीं, हमारा भाई है। मैं इस स्टेज की वसादत से वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर यही बात कहकर और इस स्टेज की वसादत से एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं अपनी तमाम तलबा तंजीमों जो उनके जिम्मेदारान हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आओ हम अपनी एक अलग मीटिंग कॉल करते हैं। जो नेक्स्ट डॉक्टर्स रात की जो मीटिंग होगी उससे पहले हम एक मीटिंग कॉल करेंगे, एक अपना नया अमल तय करेंगे। अपनी कॉलेज के अंदर जो तलबा तंजीमें हैं उनको वक्त से पहले आगाह करेंगे और जब डॉक्टर बरादरी वो जुलूस लेगी तो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट कोटली जो अपने हमारी जो तलबा बरादरी हम लेकर उस जुलूस में शामिल होंगे। लेकिन इस स्टेज की वसादत से मैं जिंदा दिलान कोटली जो हमारी जो अंजुमन ताजरान है, जो आज एक मेरिट पर तंजीम साजियां जारी हैं और एक अवामी राय से जो हमारी अंजुमन ताजरान सामने आई है, मैं उनसे भी ये मुतालबा करता हूँ और जो हमारे मुख्तलिफ शहरों के जो हमारे पैनल इलेक्शन जीत रहे हैं जो अक्सरियत से, उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि जितने भी हमारे सदूर हैं वो अपने अपने शहर का जिम्मा लें और उस दिन जो हमारी ये डॉक्टर्स की ये कॉल जो अगली नेक्स्ट जुमरात या जो भी होगी उसमें वो पूरे जुलूस के साथ अपने अपने शहर का जुलूस लेकर वहां पर आए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बरादरी ने इस वक्त तक जो सबूत दिया है, जो इस वक्त इन्होंने इसको पूरा अमल रखा, वो समझते हैं कि वो हम लोगों के साथ, वो गरीबों के साथ, वो मजबूरों के साथ, वो जो बीमार लोग हैं उनके साथ ज्यादती नहीं करना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि अगर फौत जावेद आज कहीं वो मुश्किल में है तो किसी गरीब, किसी बेबस को और वो मुश्किल में डालें। ये उनका मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ापन है। लेकिन आज के बाद जो डॉक्टर बरादरी पूरा मन पुरतशद्दुद जो भी कॉल देगी इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ एक अरावल दस्ते का रोल पैदा करेंगे। मैं इस स्टेज की वसादत से हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान, जितने भी असास अदारे उनसे ये अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि गरीबों के जज्बात के साथ, डॉक्टरों के जज्बात के साथ, मुसलमानों के जज्बात के साथ ना खेला जाए। और एक अपील और एक मुतालबा मैं अपनी साफी बरादरी से भी करना चाहता हूँ कि जहाँ पर बाकी लोगों का हाथ है, साफियों का भी इसमें एक अहम रोल है। मैं साफी बरादरी से यह कहना चाहता हूँ कि साफी बरादरी की कलम से वो जो निकली हुई रोशनाई है उससे मुल्क की ताबीरें लिखी जाती हैं। साफत दूसरे मानों में हक और सच का नाम है। मैं कहता हूँ कि जो भी ये हमारे एहतजाज हो रहे हैं इसको हक, सच और मेरिट पर आकर साफी बरादरी पहले भी लिखती रही है और आज भी लिखे। मैं इस स्टेज की वसादत साफी बरादरी के लिए एक शेर कहकर आपसे इजाजत चाहता हूँ। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में अजाला, कोई क्या दे सकेगा मुझे ताकतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने आलम, उसे अपनी जात का गम, मैं तुलू होने वाला वो गुरूब होने वाला, वासलाम इल्म जदोजहद इंकलाब। अब मैं दारी करता हूँ सैयद मजहर हुसैन काज़मी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इस शहीद चौक में डॉक्टर शाह मोहम्मद साहब और उनके बेटे के हवाले से बहुत तकरीरें हो चुकी हैं और बहुत बातें भी हो चुकी हैं। मैं डॉक्टर नसरुल्लाह साहब की तकरीर से बात को आगे बढ़ाते हुए कि जब इन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम महफूज नहीं है, सदर पाकिस्तान महफूज नहीं है, तो फिर किससे अपील की जाए, किससे बात की जाए? जरा बात इन्होंने खुलकर नहीं की। मैंने
پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ کوٹلی کے عوام نے ہمیشہ ظلم اور بربریت کے خلاف ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ پرامن جلوس، یہ علامتی ہڑتالیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وقت اب گزر چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس ہمارے ملک کے اندر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس ملک کے اندر وہ کون سی طاقت ہے کہ جس کے سامنے ہمارا وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ بھی بے بس ہے؟ تو وہ کوئی طاقت ہے، لیکن وہ کون سی طاقت ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور یہاں پر یہ جو ایجنسیوں والے جو لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں وہ، مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اتنے دن گزر گئے ہیں اور ایجنسیاں کہتی ہیں ہمیں علم نہیں، اور اس کے ساتھ جس طرح ڈاکٹر نصر اللہ صاحب نے یہاں کہا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اور ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں۔ نہیں، میں چوکے چھوڑی دا اچھا ہوتا ہے۔ یہ ان کی بے بسی ہے، انتظامیہ کی بے بسی ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر ڈی ایس پی صاحب، سردار غالب صاحب بڑے سمارٹ آفیسر ہیں، یہ کھڑے ہیں، ایس ایچ او صاحب کھڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ملک کا وزیر اعظم اور ملک کا صدر بے بس ہے، وہاں پر ڈی سی اور ایس پی کے حوالے سے ہم کیا بات کریں؟ میں سمجھتا ہوں، کہتے ہیں کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو پھر الٹی اندر کی انگلیوں سے گھی کو نکالنا پڑتا ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا ڈاکٹر صاحبان سے کہ جناب فیصلے آپ نے کرنے ہیں، آپ کال دیں، انشاءاللہ تعالی کوٹلی میں پرندہ پر نہیں مارے گا۔ یہ ڈاکٹر شاہ محمد کی بات نہیں ہے، یہ کوٹلی کی بات ہے، کوٹلی کے تمام مکتب فکر کے لوگوں کی بات ہے، یہ انسانیت کی بات ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روز آتے ہیں، ہر جمعرات کو ہڑتال ہوتی ہے اور شہید چوک میں تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہماری تاریخ سے واقف ہیں، انشاءاللہ تعالی جب آپ نے فیصلہ کیا، آپ فیصلہ کریں، خدا کی قسم یہاں کوئی نظام نہیں چلے گا۔ اگر آج ڈاکٹر شاہ محمد کا پتہ نہیں، اس کے بیٹے کا پتہ نہیں، تو کل مظہر کاظمی کا بھی پتہ نہیں چلے گا، کل ڈاکٹر انوار کا بھی پتہ نہیں چلے گا، کل یہاں کے بڑے بڑے ایم ایل اے صاحبان اور منسٹروں کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں آج تقریر احتجاجی طور پر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ جو ڈاکٹر صاحبان آپ کی پالیسی ہے، کسی حد تک میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اتنے دن گزر گئے ہیں، خدا کے لیے کوئی پروگرام طے کریں، باضابطہ پروگرام، اس پوری کوٹلی کو ہم جام کریں گے، ہم دیکھیں گے کوٹلی کا بازار اور کوٹلی کے یہ آفیسر اور وہ جو گفتیں کہتی ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں آج پھر کہتا ہوں کہ ڈاکٹر شاہ محمد اس ملک کا غدار ہے تو ہم اس کو ماریں گے، ہم اس کا ساتھی نہیں ہیں۔ اگر وہ پاکستان کا دشمن ہے تو ہم اس کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم سب سے پہلے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے کہ اس کے خلاف عدالتیں موجود ہیں، اس کے خلاف آپ کیس لائیں۔ اگر وہ پاکستان کا غدار ہے، ملک کا دشمن ہے،
تو اس کو عوام بھی جوتے ماریں گے. ہم اس کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس طرح سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ملک کا غدار ہے اس کو پھانسی لگاؤ. لیکن پتہ ہی نہیں کیا وجہ ہے, وہ کدھر ہے, وہ کیوں ہے. اگر وہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو آپ لائیں, ہم اس کے ساتھی نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو تم نے اس کو اٹھایا اور اس کا بیٹا وہ معصوم بچہ اتنے دن سے وہ اس کی ماں کیا کہتی ہے, ہم کیا کہتے ہیں. خدا کی قسم یہ پولیس, یہ انتظامیہ, یہ ظلم و جبر کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بھی بے بس ہے. تو پھر اس کا بندوبست کچھ اور کرنا پڑے گا. میں اسٹیج سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر ہماری حکومت ہے. میں نے آزاد کشمیر کے ایک انتہائی ذمہ دار آدمی سے بات کی ہے اس حوالے سے, تو انہوں نے بھی بے بسی کا اظہار کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں نہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے نہ حکومت کا مسئلہ ہے, یہ کوئی اور طاقتیں ہیں. اور ان طاقتوں کے لیے ڈاکٹر صاحبان صرف جلوس سے کام نہیں بنے گا, بلکہ انشاءاللہ ہم ان کا بھی گھیراؤ کریں گے. ہمیں ان کے ٹھکانوں کا بھی پتہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کشمیریوں کو اٹھا کر لے کر جائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کی خدمت ہے, کیا یہی اسلام کی خدمت ہے, کیوں نفرت پیدا کرتے ہو. اگر کسی پر کوئی الزام ہے تو اس کو شریعام لاؤ, عوام کے سامنے لاؤ. ہم کسی ڈاکو کے, ہم کسی غدار وطن کے, ہم کسی ملک دشمن کے ہم کوئی ساتھی نہیں. لیکن اگر کوئی تمہارے پاس کا حساب نہیں ہے تو پھر تم یہ ڈرامے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے, یہ ملک پاکستان کے خلاف سازش ہے. آپ کشمیری سازش کو زیادہ برداشت نہیں کریں گے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کا نیا عمل, جس طرح یہ فیصل یہاں کھڑے تھے ضلع کوٹلی پی ایس ایف کے صدر, یہ آپ مہربانی بھی کریں کہ تمام تنظیموں کا آپ اجلاس کریں, ان کو بلائیں اور ایک نیا عمل طے کریں. یہ ہزاروں لوگ یہاں پر کھڑے ہو گئے. میں پہلے دن آپ کو کہتا تھا کہ اس کو آپ جو ہے نا وہ گیٹ تک محدود نہ رکھیں, آپ عوام میں لائیں. پھر دیکھیں گے کہ کس طرح ڈاکٹر شاہ محمد کو نہیں چھوڑتے, ان کا باپ نہیں چھوڑے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں مناسب ہونا پڑے گا, ہمیں انہیں ننگا کرنا پڑے گا. جب تک ہم ان کو پریکٹیکلی ننگا نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بے غیرت کتے, میں کہتا ہوں کہ وہی کتے ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگوایا. یہ وہی کتے ہیں جنہوں نے محترمہ دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کروایا. یہ کون سے کتے ہیں؟ یہ وہی کفت ہیں. اور ان کفتوں کے لیے کے خلاف ہمیں پھر عملی طور پر جب تک ہم کوئی کام نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے ڈاکٹر شاہ محمد اور اس کا بیٹا جو ہے بازیاب نہیں ہو سکتے. میں آخر میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, میں اپنی جماعت کی طرف سے, میں ڈسٹرکٹ بار کوٹلی کی طرف سے آپ کو یہ مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ نیا عمل آپ طے کریں. سب سے پہلے اگر گولی کھانی ہوئی تو باخدا کہ ہمارے سینے حاضر ہیں, ہم ڈاکٹر شاہ محمد اور اس کے بیٹے کے لیے گولی کھائیں گے. اور اگر ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑا تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ نیا عمل طے کریں گے اس کے لیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈسٹرکٹ بار کوٹلی آپ کا بھرپور ساتھ دے گی. تو میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ تم لوگ کے قاتل بھی اور مقتل کے امی بھی, یہ میں ان کے نام کرتا ہوں جنہوں نے یہ گناونا کھیل کھیلا ہوا ہے. تم لوگ کے قاتل بھی اور مقتل کے امی بھی, تم لوگ کے جلاد بھی اور مفتی یقین بھی, یہ دونوں کام کرتے ہیں. تم لوگ کے محنت کی جزا بھی نہ ہماری, ہم لوگ کے بندوقیں بھی توپیں بھی تمہاری, ہم لوگ کے سرے وار غوغا نہیں کرتے. ہم وہ ہیں جو شاہ محمد اور فات کی لاشوں کا سودا نہیں کرتے. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اب میں گزارش کرتا ہوں راجہ گلزار صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں بالکل مختصر وقت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام صدر محفل, معزز سامعین, بڑے دکھ و افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج
47 दिन गुजर गए हैं, हम ये चीखो पुकार कर रहे हैं कि डॉक्टर शाह मोहम्मद जावेद और फाज जावेद को बाजियाब करें। जहां हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने या एसपी साहब ने ये कह दिया कि हम बेबस हैं, हमें उसका इल्म नहीं, तो इससे ये साबित जाहिर हो रहा है कि इसमें कोई और ताकत मुलव्वस है। जिस तरह मेरे भाई फैसल साहब ने और जनरल सेक्रेटरी साहब बाहर ने कहा, ये जो कुर्ते हैं अब हम दबा कर कह रहे हैं, हम छुपा कर कह रहे हैं कि ये जो कुर्ते हैं जिनका इसमें हाथ शामिल है वो कश्मीरियों के दिलों में जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है। हम कश्मीरी हैं, हम गैरतमंद हैं और गयूर कौम हैं, गयूर मुलाजिम हैं। हमें मजबूर न किया जाए, हमें मजबूर न किया जाए। हमारी एक अलग स्टेट है, हम आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट के अंदर हैं, हमारी अलग स्टेट है। मैं उनको उर्दू को मतलबे करना चाहता हूं कि ये बेगारती छोड़ दो कि हमारी और पाकिस्तान की दुश्मनी पैदा करो। हम नहीं अफोर्ड कर सकते। पाकिस्तान हमारा दीन है, पाकिस्तान हमारा ईमान है, लेकिन तुम जो लोग यहां आकर बसे हो, तुम हमारे खिलाफ नफरत की फजा पैदा कर रहे हो। तुम इन दूसरे बात आ जाओ, वरना कोटली जैसे कि जावेद जुंगियाल ने कहा है कि यहां लाशों का ढेर तो होगा। खुदा की कसम, अगर फाद का कुछ हुआ या डॉक्टर जावेद का कुछ हुआ तो उनके खून का एक एक कतरा उसका आसार आपको देना पड़ेगा और हम आपको घसीटेंगे और शहर चौक पे जूते मारेंगे। दूसरा रहा मसला, मेरे मुलाजमीन भाइयों, बल्दिया वालों, लोकल एम्प्लॉय यूनियन वालों, जहां वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने यह कह दिया है कि मैं महफूज नहीं हूं, मेरे सदर महफूज नहीं थे, तो हम किससे मांगे, हम किससे फरियाद करें? लेकिन इसके बावजूद हमारी एक हुकूमत है, हुकूमत आजाद कश्मीर, जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब और वजीर बल्दियात आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी यासीन साहब। मैं आपको इस स्टेट के हवाले से यह कहता हूं कि बल्दिया वाले, लोकल एम्प्लॉय यूनियन वाले इस स्टेट के मुलाजिम हैं, इनके साथ दौरान बिहार क्यों अपनाया जा रहा है? इनकी पेंशन और इनके दीगर मामला जो हैं वो फौरी तौर पर, जैसे दीगर मुलाजिम को मिल रहे हैं, फौरी तौर पर इनके मामला हल किए जाए। बसरू दीगर जिला कोटली में मुकम्मल तौर पर हड़ताल हम शुरू कर देंगे। मैं इसी पर खत्म करता हूँ। बस अब मैं जारी करता हूँ डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकजी रहनुमा, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात को इज़हार करें। सितम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो वफा शार हैं जिनको ये मुल्क है अजीज, तुमको बुरे लगे अगर उनको उठा लिया करो, और शहर अगर तलब करे तुमसे इलाज तीर की, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। इंतहाई काबिल एहतराम सदर PMA, मुलाजमीन की तंजीमों के नुमाइंदगान, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, बहुत लंबी तकरीरें हो चुकी हैं। डॉक्टर नसरुल्लाह साहब ने इंतहाई तफसीली बात की। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन कश्मीरी है और कौन पाकिस्तानी, और मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं किसी सूरत पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, ना डॉक्टर नसरुल्लाह खान पाकिस्तान के शहरी हैं और ना डॉक्टर शाह मोहम्मद जावेद पाकिस्तान के शहरी थे, इसलिए वो पाकिस्तान के गद्दार नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ ये मेरा नुक्ता नज़र है। दूसरे लोगों ने, दूसरे मकातब फिक्र के लोगों ने अपना नुक्ता नज़र यहाँ बयान किया है तकरीरों के अंदर। मौका नहीं था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान काबिज हैं इस रियासत पर, इसलिए अगर मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, मुझे कोई गद्दार कहता है तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं पाकिस्तान का गद्दार हूं। लेकिन अगर मैं अपने राइट्स की बात करता हूं, अगर मैं अपने
حقوق کی بات کرتا ہوں اور پھر مجھ پر کوئی غداری کا الزام لگاتا ہے تو یہ بہت بڑی منافقت ہے، یہ بہت بڑی دو نمبری ہے، اور جو یہاں کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے۔ میں ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ، جو آج کہہ رہی ہے کہ ہم بے بس ہیں، ان کا بس اس وقت کہاں ہوتا ہے؟ ان کا بس چلتا ہے جب مجرموں کو فرار کروایا جائے، جب جیل سے لوگ بھاگ جائیں، جب ڈسٹرکٹ کورٹ سے لوگ بھاگ جائیں، جب تھانوں سے لوگ بھاگ جائیں، جب منشیات فروشوں کی ضمانتیں کروائی جائیں، اس وقت ان کا بس چلتا ہے۔ ان کا بس اس وقت چلتا ہے جب جو ہے وہ 200 روپے اسٹیٹ سبجیکٹ کی فیس ہے اور یہ ڈی سی صاحب 1000 روپیہ لیتے ہیں ایک اسٹیٹ سبجیکٹ کا، اس وقت ان کا بس چلتا ہے۔ جب یہاں پر زمین خوروں اور جنگلات چوروں کو طے زمینیاں کر کے دی جاتی ہیں، یہ پورے جنگلات آپ کے سامنے ہیں، اس وقت تو اس ڈی سی کا بھی بس چلتا ہے، اس ایس پی کا بھی بس چلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوٹلی کو چراگاہ سمجھ لیا گیا ہے اور جو بھی گدھا ہے اس کو یہاں اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے نائل افسر، اس طرح کے نکمے افسر جو ہیں ان کو یہاں سے تبدیل کیا جانا چاہیے اور یہاں ایفیشینٹ افسر لگوانے چاہیے۔ پیسے بنانے کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے ان کی مراحت آپ دیکھیں، ان کے آفسز دیکھیں، لگژری آفسز ہیں ان کے، لگژری گاڑیاں ہیں ان کی، پروٹوکول میں یہ چلتے ہیں۔ کس بات کا پروٹوکول، کس بات کی یہ تنخواہ لیتے ہیں؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا کام ہے کہ یہاں شہریوں کو تحفظ مہیا کریں۔ اور دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ اس ملک کے اصل حکمران، اس ملک کی اصل حکمران یہ ایجنسیاں، ان کا دیکھیں آپ کردار کہ یہ اپنے ملک کی بیٹیوں کو بیچتے ہیں، اپنے ملک کے شہریوں کو بیچتے ہیں، ان پہ گولیاں چلواتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر جب ان کی پوسٹوں پہ اس دو نمبری کے نتیجے میں، اس منافقت کے نتیجے میں جب معصوم فوجی مارے جاتے ہیں تو پھر یہ چلاتے ہیں، پھر چیختے ہیں، پھر سیاسی لوگوں کو آنے پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک انٹرنیشنل کوٹنگ ہے کہ اس طرح کی جو قوتیں ہیں، اس طرح کی جو طاقتیں ہیں، if you kick them they will lick you, if you lick them they will kick you۔ ان کو جوتے مارنے کی ضرورت ہے، ان کو ننگا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کے باپ کی جگہ نہیں ہے کشمیر کہ یہاں پر بھی یہ وہی کھیل کھیلیں جو بلوچستان میں کھیلتے ہیں، جو خیبر پختونخوا میں کھیلتے ہیں، جو پنجاب اور سندھ میں یہ کھیل رہے ہیں۔ آج اس پاکستان کا جو صدر ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بھی بے چارگی کی علامت بنا ہوا،